الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، واقعتاً پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، آج 14 اگست 2024 77واں آزادی کا سورج اس سرزمین پر طلوع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم، اس کا فضل، اس کا شکر، بلکہ یوں کہیے کہ سجدہ شکر ادا کرتے وقت اپنے سجدوں کو جتنا طویل کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد خطہ، ایک آزاد سرزمین، ایک آزاد فضا عطا کر دی۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ناظرین۔ سلام ہے ان تمام ماؤں پاؤں پر کہ جنہوں نے اپنے پیاروں کو، اپنے لالوں کو اس دھرتی کو پانے کے لیے قربان کر دیا۔ سلام ہے ان تمام بہنوں پر کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کی قربانی دے دی لیکن رہتی دنیا تک ہمیں یہ آزاد خطہ عطا کر دیا۔ سلام ہے ان تمام سہاگنوں پر کہ جنہوں نے اپنے سہاگ کی قربانی دی لیکن پاکستان کو ایک ایسے دیے کی صورت میں روشن کر دیا جو انشاءاللہ میرا تیقن ہے رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا۔ سلام ہے ناظرین، سلام ہے ان تمام بچوں پر۔ میں تو اس بچے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، اس کے قرض کا بھی میں ایسا مقروض ہوں صاحب، بلکہ یہ پوری قوم مقروض ہے کہ جسے انتہا پسندوں نے دیوار کے اوپر ٹھوک دیا تھا اپنی انتہا پسندی کی وجہ سے، میں اس معصوم سے بچے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ناظرین۔ اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس نے اپنا خون پیش کر کے پاکستان جیسے باغیچے کو ہمارے لیے سینچ دیا ہے۔ میں اس تصور کو آپ کے سامنے کیسے پیش کروں صاحب کہ ایک طرف جو ہے انتہا پسند یہ نعرہ لگائی تھے کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو دیں گے قبرستان، اور دوسری طرف مسلمان یہ نعرہ لگاتے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بس یہاں آ کے رک جائیے، بات کو یہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ یقین مانیے دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ آج میں صبح اپنے جو چھالے ہیں نا سینے کے، اس کو ان پھپولوں کو جو ہے پھوڑنے کی کوشش کروں اور آپ کے سامنے جو ہے وہ رونا دھونا کروں اور یہ کہوں صاحب کہ ہم کس مایوسی کے دلدل کے اندر جو ہے وہ دفن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ آج صاحب میں اس پراگندہ سسٹم کے اوپر بات کروں اور اس سسٹم پہ بات کروں کہ جس نے ایک تعفن زدہ ماحول 77 برسوں میں ہم پاکستانیوں کو دیا۔ 25 کروڑ عوام بلک رہے ہیں کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں، کس شاہراہ کا ہم تعین کر چکے ہیں، کس راستے کا تعین کر چکے ہیں۔ یہ ہماری منزل نہ تھی صاحب کہ جس منزل کا تعین قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، لیکن میں آج چاہتا ہوں کہ میں ان پھپولوں کو پھوڑنے کی بجائے آپ سے کچھ باتیں ایسی کروں جو شاید میں آپ تک پہنچا سکوں۔ یاد رکھیے صاحب، ہمارے بزرگ اپنا کام کر کے چلے گئے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی تھی اس امانت کو ہمارے سپرد کر کے چلے گئے۔ آج ذمہ داری بنیادی طور پر ہماری بنتی ہے کہ ہمیں پاکستان کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ میں آپ کو لے کے چلوں صاحب، 6 دسمبر 1943 سے کراچی میں آل انڈیا مسلم لیگ کا 31واں اجلاس ہے۔ میرے آپ کے قائد کی انتہائی کڑکدار آواز گونجتی ہے، اور کیسے گونجتی ہے؟ وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ یہ تھے کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار کی گئی ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ اب یہ 3 سوال کرنے کے بعد میرے آپ کے قائد نے خود جواب دیا ہے، اور یہ جواب ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو آج سیکولرزم کا پرچار پاکستان میں کرتے ہو۔ فرماتے ہیں کہ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے۔ مجھے امید ہے جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے قرآن پاک کی برکت سے زیادہ اتحاد پیدا ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد ناظرین میں آپ کو لیے چلوں ایک اور جگہ پہ آپ فرماتے ہیں، آپ نے سوال کیا، آپ سے سوال کیا گیا
کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا تو آپ نے معلوم ہے کیا کھل کر فرمایا. پھر سن لیں وہ تمام لوگ جو پاکستان میں لبرلزم اور سیکولرزم کے پرچارک ہیں. میرے قائد نے فرمایا پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 برس پہلے قرآن مجید میں ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ میرے آپ کے قائدی جو ختم نبوت پہ آج اتنی جو باتیں ہوتی ہیں نا ادھر ادھر سے، ختم نبوت ریڈ لائن ہے پاکستان کی اور پاکستانیوں کی ریڈ لائن ہونی چاہیے. میرے آپ کے قائد نے فرمایا، اور آخر میں جب پردہ فرما رہے تھے تو اپنے ڈاکٹر سے آپ نے یہ فرمایا تھا، اور وہ رہتی دنیا تک وہ جملے جو ہیں ہمارے قلب میں، ہماری روح میں، ہمارے قلب کے اندر، ہمارے وجود میں پیوست ہو جانے چاہیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہوتا. مسائل ہیں، سود میں گھری ہوئی ہے قوم، 3.25 لاکھ روپے کا پیدا ہونے والا بچہ مقروض ہے، مسائل ہیں، مہنگائی ہے، پریشانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھیے گا آزاد وطن ہے. اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہے، اس امانت کے امین بنے اور پاکستان کو شاہراہ پر گامزن کریں جس شاہراہ پر گامزن کرنے کا حق ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ اس نعمت کو ہم سے چھین لے گا. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز اسکالر جناب پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب موجود ہیں. دوسری شخصیت ممتاز دانشور جناب قیصر احمد راجہ صاحب موجود ہیں. تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب موجود ہیں. تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے. ظاہر ہے آج کا موقع بڑا قیمتی، بڑا اہم ترین موقع ہے. اب ہماری پوت جس نے ظاہر ہے 4-5 اشرے دیکھ لیے، ہمارا دیکھنے کا اور سوچنے کا اور سمجھنے کا انداز اور ہے. نئی پوت جو ابھی 1.5-2 اشروں پر جن کی زندگی محیط ہے یا 2.5-3 اشروں پر محیط ہے، ان کو ایک خاص مقصد کے تحت ان کے ذہن کو منتشر کیا جا رہا ہے کہ نہیں پاکستان ایسے نہیں بنا تھا، اور پاکستان کیوں نہیں بنا تھا یا اس لیے نہیں بنا تھا. ذرا بتائیے پاکستان کیوں بنا تھا اور پاکستان کیسے بنا تھا؟ بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے انٹرو میں بڑا واضح طور پر حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ کے الفاظ دہرائے ہیں کہ پاکستان کا قیام اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور قرآن اور اسوہ رسول کے نظام کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس میں 2 حرف نہیں. حتیٰ کہ جب آئین پاکستان کا ذکر آیا تو قیام پاکستان کے بعد حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ نے کہا کہ بعض مفسد لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید کہ پاکستان کا قیام لبرلزم، سیکولرزم یا دیگر نامعقول خیالات سے کیا کہ نفاذ کے لیے کیا گیا ہے. تو میں یہاں کی واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کا آئین شریعت اسلامیہ ہوگا. اس کے بعد نہ 11 ستمبر کی نامعقولیات رہتی ہیں اور نہ اس کے بعد کوئی اور فضولیات رہتی ہیں. اچھا 11 بات یہ ہے کہ 11 اگست کی جو 11 وہ جو آپ بات کر رہے ہیں 1947 وہ بھی مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، وہ میثاق مدینہ کا پرتاؤ ہے. اور یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، فقط مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، تمام کے لیے ہیں، اور تمام انسانوں کو بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس جو ہیں آر گیون ان مسلم اسٹیٹ تھرو آؤٹ ہسٹری. 50 سال عمر ہو گئی میری. میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ 11 اگست کو جو ہے وہ اس طرح سے دن منایا گیا ہے کہ جیسے پتہ نہیں پاکستان میں اقلیتوں کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے معاذ اللہ. اور مجھے حیرت اس بات کے اوپر ہے کہ کراچی کے اندر وہ جو انٹرنیشنل فنڈڈ NGOs ہیں وہ جس طرح سے دندناتی پھر رہی تھی، یہ ایک بہت بڑا الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے. اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں. مگر یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں مائنورٹیز جو ہیں 2% بھی کوئی نہیں ہے جناب، اور غالب اکثریت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. خیر مختصر یہ ہے کہ حضرت علامہ نے جیسے فرمایا تھا کہ لالائے این چمن آلودہ رنگست ہنوز سپر از دست میں انداز کے جنگست ہنوز. یہ بھانت بھانت کی بولیاں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ تحریک پاکستان جاری ہے. الحمدللہ ریاست کا قیام بہت مشکل امر ہوتا ہے، ایسے ہی یہ ہم نے حاصل کر لیا، مگر نظام اور انتظام کی لڑائی اب بھی جاری ہے کہ اس کو ہم نے کون سی ٹوپی پہنانی ہے، کون سا چشمہ لگانا ہے، کون سا لباس پہنانا ہے. جناب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے حضرت علامہ ہی کا پیارا شعر ہے، میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، 1000 موجوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا کے پار ہوگا. پاکستان کا قیام نظام اسلام کا
یعنی خشت اول ہے، پہلا زینہ ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ مگر اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ ہندو مسلم کشمکش میں ہے، ٹھیک ہے، اس کشمکش کی بنیاد یعنی آغاز جو ہے وہ غیر مسلموں نے کیا، جس میں ہندو برہمن کا رول ہے۔ ورنہ دیکھیے کہ قائد اعظم ہوں یا علامہ اقبال ہوں یا سر سید احمد خان ہوں یا دیگر ہمارے مسلم اکابرین ہوں، ان سب نے انڈین یونٹی کے حوالے سے ایک موقف اختیار کیا تھا کہ وی آر ڈفرینٹ ان ریلیجنس بٹ وی آر ون ایز اے نیشن ٹو اسٹرگل اگینسٹ دا برٹش امپائر امپیریلزم۔ تو اس میں ہندوؤں نے کہا کہ نہیں یہ ہندو جو ہیں، مسلمان جو ہیں یہ بھی ہندو ہیں۔ جھگڑا اس پر شروع ہوا تھا کہ وی آر ناٹ ہندوز، جس کی طرف حضرت قائد اعظم نے بھی ذکر کیا۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ یہی کشمکش چل رہی ہے۔ آج انڈین مسلمز کا جو حال ہے، ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ بیک ٹو ہوم، بیک ٹو ہوم، کہ لوٹ کے آؤ، تم ہندو مسلم کہلا سکتے ہو مگر مسلم ایز اے سیپریٹ نیشن نہیں۔ اسی طرح سکھوں کے ساتھ بھی چل رہا ہے، اسی طرح دلت اور اچھوتوں کے ساتھ بھی چل رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہندوازم کا مرکز جو ہے وہ ذات پات اور حسب نسب ہے، جبکہ اسلام کا اس کے برعکس ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ کیا یہ کشمکش ختم ہو گئی؟ اگر اندرا گاندھی ایسٹ پاکستان کی سیپریشن پر کہتی ہے کہ میں نے نظریہ پاکستان جو ہے دو نیشن تھیوری بنگال میں، کیا ابھی آپ نے حال نہیں دیکھا کچھ عرصہ پہلے جو تھا وہ بانی بنگلہ، اس کو مارا گیا، آج اس کے نشانات بھی مٹا دیے جی ایسا ہی، کیونکہ وہ کشمکش جاری۔ اور اس انقلاب میں بھی جو سب سے زیادہ نمایاں چیز تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ بارڈر سیل کیا ہے، کہ ڈسکنیکٹ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کیوں بنا، تو پاکستان کے بننے میں اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو کراچی اور گوادر میں کون بیٹھا ہوتا؟ بالکل ٹھیک ہے، انڈین بیٹھے ہوتے۔ صبح بندے ماترم سن رہے ہوتے۔ پھر یہ ہے کہ کیا افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر اگر لگ رہا ہے، اگر یہاں پہ فرنٹیئر میں ہندو بیٹھا ہوتا، دلی کی حکومت ہوتی، تو رشیا اور انڈیا یہ دونوں الائی ہیں، کیا کابل کے مسلمان محفوظ رہتے؟ بالکل ٹھیک۔ اور یہی وہ سبب تھا جب گاندھی سے کہا گیا کہ ایک برٹش یعنی فورن صحافی نے کہا کہ آپ چھوٹا سا پاکستان یہ مانگ رہے ہیں، انہیں دے دیں، اگر یہ نہیں چلیں گے آپ انہیں دبوچ لیجیے۔ تو اس نے کہا کہ پاکستان کا بننا کو ہم روک سکتے ہیں، بنا کے گرا نہیں سکتے، کیونکہ اگر پاکستان بن گیا تو اس کی بیک پر افغانستان ہے، پھر سینٹرل ایشیا ہے، پھر ادھر مڈل ایسٹ میں آ جائیں تو آپ پورے موراکو تک جاتے ہیں۔ پھر قائد اعظم علیہ الرحمہ نے بھی یہ کہا تھا کہ وفد جو تھا نا نہاس پاشا وفد پارٹی کے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان نہ بنا تو نہر سوئس پہ بھی حکومت انڈین مائٹ ہوگی، انڈین ہندو کی۔ سر میں تو بڑا فرم بلیور ہوں، لوگ چاہے اس کا کتنے، وہی بات ہے کہ لبرلز کتنا تمسخر اڑائیں، یہ دیکھو یہ کہتے تھے واصف علیہ رحمہ کا جملہ کہ پاکستان نور ہے، اس کو زوال نہیں، یہ کہتے تھے صوفی برکت علی علیہ رحمہ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا پاکستان کی ہاں میں ہاں، پاکستان کی نہ میں نہ۔ میں کہتا ہوں ہوگا، وقت آئے گا۔ میں ایک جملہ یہاں پہ کہوں گا، حضرت قائد اعظم نے جب لندن میں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو خاص طور پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت یعنی ملاقات جو ہے خواب میں یا حقیقت میں کہا کہ آپ کی ضرورت ہندوستان میں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہندوستان کے مسلمانوں کو آزادی دلائیے۔ اور وہ آزادی کا ترجمان جو تھا وہ قائد اعظم علیہ رحمہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وہ تو گنبد خضرا کے مکین کے منتخب کردہ ہے۔ مجھے بات آگے بڑھانے دیں، وقت سمٹ گیا اپنا۔ راجہ صاحب اب ذرا یہ بتائیے کہ یہ بہت ضروری ہے اور میرا ہمیشہ سے یہ کنسرن رہتا ہے، خاص طور پہ 14 اگست پہ اور 27 رمضان کو جب میں پروگرام کرتا ہوں، پاکستان کے قیام میں جو ہمارے بزرگوں نے خاص طور پہ پری پارٹیشن جو قربانیاں دیں اور ہجرتوں کے موقع پر جو قربانیاں ہیں صاحب، وہ جو 20 لاکھ جانوں کا نفوس کی بات کرتے ہیں، وہ بڑا ایک مطلب اس تاریخ کو بیان کرنا بڑا مشکل کام۔ میں چاہتا ہوں ذرا نئی پود کو یہ بتلائیے، کیونکہ ایسے ہی کسی نے اٹھا کے صاحب یہ چائے کے گرین ٹی کے کپ کے اوپر جو گفتگو میں نہیں دیا پاکستان، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک گھر شفٹ کرنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ اپنے ہی محلے میں ایک گلی سے دوسرے گلی میں گھر شفٹ کرنا صرف انسان کو لگ پتہ جاتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ جن گھروں میں آپ صدیوں سے رہ رہے ہیں، جن زمینوں کو صدیوں سے وہ نسل در نسل آپ کے خاندان کی ملکیت میں ہیں، ایک دن میں وہ سب کچھ چھوڑ کے وہ گھر جس کی اینٹ اینٹ سے آپ واقف ہیں، وہ گلیاں جہاں پہ آپ کا بچپن گزرا ہے، آپ کے آباء و اجداد کی قبریں ہیں، وہ سارا کچھ چھوڑ کے ایک ایسے وطن میں آ جانا کہ جہاں پہ آپ ایک مستقبل تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ہمارے بچوں کو اس لیے پتہ ہونا چاہیے
کہ دیکھیں میں قیام پاکستان کے حوالے سے آج کل میں جن پروگرامز میں جا رہا ہوں جہاں بات ہوتی ہے، میں جارج اورویل کو بہت کوٹ کرتا ہوں، جو ان کا بڑا شہرۂ آفاق ناول ہے 1984. اس میں بڑے فارمولے کی بات کرتے ہیں وہ کہ تمہارا مستقبل وہ قبضے میں کرے گا جس نے تمہارا ماضی قبضے میں کیا ہوا ہے، اور تمہارا ماضی اور تمہارا مستقبل وہ قبضے میں کرے گا جس نے تمہارا ماضی، اور تمہارا ماضی اس کے قبضے میں جس کا تمہارا پریزنٹ جس کے قبضے میں ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آج جس کے پاس نیریٹو کا کنٹرول ہے وہ تمہارا ماضی ڈسٹورٹ کرے گا جس کی وجہ سے تمہارا مستقبل خراب. کیا اچھی بات آپ بتلا رہے ہیں راجہ صاحب. تو آج ہمارا جو سیکولر بیٹھا بتا رہا ہوتا ہے کہ قائد اعظم تو ایک سیکولر پاکستان چاہ رہے تھے 11 اگست کی تقریب میں، تو اصل میں وہ یہ کر رہا ہے کہ اس بیانیے پہ کنٹرول کر کے ہمارے ماضی کو ڈسٹورٹ کر کے جو سوال ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ پھر جو مستقبل کا پاکستان ہے وہ سیکولر ہو جائے. ایسا ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سیکولرز کو ایک سٹیٹ لیول پہ آ کے ایکٹیویٹی کرنی ہوگی. آپ یہ تو نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھیں دوسرا یہ ہے نا کہ آپ کا ایک سٹیک ہوتا ہے. یعنی میں بات اگر کروں آج پاکستان کی تو میں اسپرچولی کنیکٹڈ ہوں ان ہزاروں فریادوں سے، ان چیخوں سے، ان آہوں سے، ان سسکیوں سے. تو میں پاکستان کے لیے ایک اچھی سوچ رکھتا ہوں. کسی سیکولر نے پاکستان کے قیام میں کیا ہی کیا ہے؟ آخر کار ان کا سٹیک کیا ہے اس میں؟ نتھنگ واٹس ایور. یہ تو ان مینی ویز پاکستان کے مخالف رہے ہیں. اب میں ان پولیٹیکل پارٹیز کا نام لینا مناسب اتنا عرصہ ہو گیا چلیں. تو ان کی جو سوچ تھی ہمارے سیکولر کی آج وہی سوچ ہے. وہ بھی اوور نائٹ مسلم لیگی ہو گئے تھے. تو اب یہ ہمارا جو سیکولر ہے ہمارے بچوں کو اس لیے دور رکھنا چاہتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آخرکار اس ملک کے لیے ریل قربانیاں تھیں. بھائی میں اس میں یہ گھر تبدیل کرنے کی بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ تجربہ زندگی میں کئی دفعہ ہوتا ہے گھر تبدیل کرنے والا. سو جسٹ کنیکٹ وتھ دیٹ. میں اپنے کئی لیکچرز میں نے عرض کیا کہ پاکستان کے لوگوں ڈرو اس رات سے جس تمہیں خواب میں ایک ایسی ماں مل جائے جو 1947 کے زمانے کی ماں ہے اور تمہیں کہے کہ بیٹا میرے بچوں کو میری آنکھوں کے سامنے ذبح کیا گیا تھا، میری بچی کا ریپ بھی میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا. فار دس پاکستان؟ نو، ناٹ فار دس. یہ بڑا مشکل سوال ہوگا، اور یہ خواب نہ آیا تو یہ حشر کے دن سوال ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نعمت دیتا ہوں تو نعمت کا حساب لیتا ہوں. یا تو پاکستان کو اس آزادی کی نعمت کو چھوڑ دو، کہہ دو کہ نہیں ہے. تم پھر دیکھ لو فلسطین میں جو ہو رہا ہے، دیکھ لو جو روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو سٹیٹس لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا کرتا ہے. تو یا تو اس کو نعمت مانو، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ تم پاکستان میں اتنے آزاد ہو کہ اس آزادی کو انجوائے کرتے ہوئے تم پاکستان کو گالی دے سکتے ہو، تمہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. اتنے آزاد ہو تم. اتنی بڑی نعمت ہے تمہارے پاس. اس لیول کا فریڈم آف سپیچ میں نے ویسٹ میں بھی نہیں دیکھا ہے. ویسٹ میں بھی اینٹی سٹیٹ بندہ کبھی یہ گیلووے ہو گئے، نوم چومسکی، وہ کبھی آپ کے نیشنل ہیرو بن کے یا آپ کے کسی ٹی وی چینل کے امپلائی ہو کے وہاں پہ وہ نہیں آ سکتے. بین ہوتے ہیں. اگر ٹی وی پہ بلایا جاتا ہے تو بے عزت کرنے کے لیے. یہ پاکستان میں آزادیاں ہیں ہمارے سیکولرز کو کہ جو جتنا بڑا اینٹی سٹیٹ ہوتا ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا ہے. کمال یہ پھر کہتے ہیں کہ بولنے پہ پابندی اور سوچنے پہ تعزیر ہے. ابھی تعزیر ہے. تو اس لیے سر ہمارے بچوں کو جب تک یہ ماضی نہیں پتہ چلے گا کہ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ ہیڈ بین فار پیپل، کتنا مشکل تھا ان کے لیے. سب سے ہجرتوں کی داستانوں کو اگر اٹھا لیں، مطلب وہی بات اگین بائی چوائس تھا معاملہ. مطلب میرے اجداد چاہتے، میرے اجداد سے مراد میں سمبولک بات کر رہا ہوں، میرے اجداد چاہتے وہ بارڈر کے اس پار رہتے، کروڑوں روپیہ تھا، زمینیں تھی، جائیدادیں تھیں، لیکن میرے اجداد نے چاہا کہ نہیں سب کچھ قربان پاکستان کے نام پہ. اور چلتے 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 جب وہ لاہور پہنچے تو پتہ چلا 2 بیٹے تھے وہ بھی کٹ گئے، بیٹی تھی اس کی عزت بھی جو ہے نیلام ہو گئی. مطلب پتہ چلا وہ جو میری بیوی ساتھ تھی وہ بھی جو ہے ختم ہو گئی. آخر میں جو ہے میں لنگڑا لولا جو ہے پاکستان میں. یہ داستانیں ہوئی ہیں نا. جی بالکل. میرے دادا مرحوم ایک بات کہا کرتے تھے کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑی جو عزت ہے وہ قربانیوں کی ہے. کہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے، لیکن جو جان قربان کر دیتا ہے وہ جان تو اللہ کی ہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ وہ اس کو قربان کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں. اور یہی وجہ ہے کہ کتنے انبیاء گزرے ہیں، لیکن قرآن میں بھی جن انبیاء کا ذکر کیا ہے یہ قربانی کے اعتبار سے یہ بہت اوپر تھے. ویسے تو ہر نبی کو جو حکم تھا اسے پورا کرنا ہی تھا. تو پاکستان کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو ہجرتوں کی قربانیوں کو سمجھے کہ آخرکار لوگوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہی کیوں تھی، وجہ کیا تھی.
کوئی انسان بلا وجہ اپنا گھر چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا، کوئی انسان، اور وہ جانا بھی ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ ایک انسان کی نفسیات ہے. That's something very important to understand, that people never compromise their known for their unknown. کہ جو آپ جانتے ہیں آپ اس کو اس کے عوض کبھی بھی تبادلہ نہیں کرتے جس کو آپ نہیں جانتے. تو نہیں پتا تھا کہ لاہور میں جائیں گے تو کیا ہوگا، نہیں پتا تھا کراچی میں جائیں گے تو کیا ہوگا، آگے کیا سسٹم ہے. بس ایک وعدہ کیا گیا ہے کہ یہ تمہارا آزاد ملک ہے، جس کے بارے میں جناح نے کہا تھا کہ یہاں تمہیں کوئی مجبور نہیں کرے گا کہ غیر اسلامی کام کرو. اس وعدے پہ وہ اٹھ کے، اور رستے میں یہ سب سے بڑی انسانی تاریخ کی یہ مائیگریشن ہے، یہ اس سے بڑی مائیگریشن نہیں ہے اس طرح کے کوز کے لیے. اور اس میں پھر مطلب وہ اس کا ذکر کرنا بھی میں اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بتاتے ہیں مورخین کہ جب ٹرینیں آ کے رکتی تھیں تو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کیریج سے کیا نکلے گا. کٹے ہوئے جسم نکلیں گے، لوگوں نے بچے جو آج فلسطین میں آپ دیکھ رہے ہیں چیتھڑے اڑے ہوئے ہیں، اس طرح سے بچے. اس بات کرنا مشکل ہے لیکن بات کرنا ضروری بھی ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے نامعلوم جگہ پر جانا. ہمیں تو جگہ معلوم ہے پھر بھی ہم نامعلوم ہیں. کیسی بات ہے یہ کہ منزل جو ہے ہماری نامعلوم ہو گئی ہے، اور اس منزل کو ایک مقصد کے تحت بلر کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میرا ماننا یہ ہے، دیکھیں بڑا کیٹیگوریکل سوال، چونکہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی، میں چاہتا ہوں اسی پہ گفتگو ہو جائے. یہ جو 11 اگست کے موقع پہ کراچی میں جو بین الاقوامی غلاموں نے خاص طور پہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کے نام پر جو کچھ بھی دھندا رچایا، پہلی مرتبہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا یہ اقلیت ہمارے سر کا تاج ہے صاحب، اس پاکستان کا حصہ ہے. یہ سفید جو مطلب پرچم کے اندر خاص طور پہ رنگ ہے، یہ انہی کی نمائندگی ہے اور رہے گی ہمیشہ. پاکستان کیسا ہونا چاہیے، قائد اعظم کیسا دیکھنا چاہتے تھے؟ ایک بات، کیا سیکولر پاکستان دیکھنا چاہتے تھے، اسلامی پاکستان دیکھنا چاہتے، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، سب سے پہلے آپ کا چینل کا شکریہ، آپ نے مجھے آج 77ویں جشن آزادی کے موقع پر مدعو کیا اور موقع دیا کہ میں اپنے حصے کا مقدمہ پیش کر سکوں. یہاں میں آغاز کرنا چاہوں گا حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی ایک نظم کے ایک چھوٹے سے شعر سے. آپ فرماتے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. انفارچونیٹلی جس طرح میرے وردی کولیگز نے بھی بتایا کہ آج کا یہ جو دور ہے جس میں نیریٹو شیپنگ، نیریٹو بلڈنگ کی جا رہی ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کسی دور میں یہ تمام چیزیں ہوا کرتی تھی ایک چھوٹے سے گروپ، ایک چھوٹے سے حکومتی ریاستی سیگمنٹ کی حد تک. اب تو انسٹیٹیوشنلائزڈ ہو گیا ہے پروپیگنڈا، اب تو نیریٹو بلڈ کرنا انسٹیٹیوشنلائزڈ ہو گیا ہے. اس کے پیچھے ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی پوری انڈسٹری کھڑی ہے. میڈیا انڈسٹری آپ کی کھڑی ہے، ڈرامہ انڈسٹری آپ کی کھڑی ہے، سپورٹس انڈسٹری کھڑی ہے، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کھڑی ہے، اور پورے کا پورا ایک مخمصہ بائی ڈیزائن کریٹ کیا جاتا ہے. اب اس مخمصے میں جو پچھلے سوری ٹو سے جب ہمارے ہاں ماڈرنائزیشن کے نام پر دور 2001 میں 21ویں صدی میں شروع ہوا تھا، تو ہمارے کچھ رہنما اس وقت پاکستان کی جو باغ دوڑ سنبھالتے تھے وہ اسلامک ماڈرنائزیشن کے نام پر اس سیکولرزم کو لے کر کے بھی آئے تھے. اور جب وہ اس سیکولرزم کو لے کر کے آئے تھے اور پورے کا پورا انہوں نے تانا بانا میڈیا اور باقی انڈسٹری کا بنایا گیا تھا، تو تب ہی اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی کہ جو موجود ہے اس کی ذہن سازی اس طریقے سے کی جائے گی کہ جو اس کا ماضی ہے وہ اس سے نجات حاصل کرے، وہ اس سے دور بھاگے. یہاں تک کہ جنید بھائی میں بہت سی ایسی محافل میں گیا ہوں جہاں پر انفارچونیٹلی آپ اور میں اپنے ماضی کی جب کوئی بات کرتے ہیں، اپنے اخلاقی، تہذیبی، تمدنی، ثقافتی تاریخ کا کوئی حوالہ دیتے ہیں تو لوگ ہمیں ٹریڈیشنلسٹ اور دھکیہ نوسی کہتے ہیں. اس حد تک آج کے نوجوان کو کمپرومائز کر دیا گیا ہے. تو قائد اعظم جو پاکستان چاہتے تھے، جس طرح آپ نے سوال کیا کیا وہ سیکولر تھا یا کیا وہ اسلامک تھا، سیکولرزم کی کوئی بحث کسی بھی طرح سے، کسی بھی فارم میں، کسی بھی حالت میں قائد اعظم کی زندگی میں نہیں تھی. قائد اعظم محمد علی جناح سیکولر بھی استعمال نہیں کیا، کبھی بھی نہیں. آپ ایک ماڈرن، ماڈریٹ اور ایک ایسا کمپنسیٹنگ معاشرہ چاہتے تھے جس میں ہر طرح کے لوگ آزادی سے رہ سکیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکیں انڈر دا امبریلا اینڈ دا لیگل سسٹم اینڈ فریم ورک آف اسلام.
मैं फिर इस्लामी फलाही रियासत चाहते थे। मैं फिर रिपीट करता हूं कि हर किस्म के लोग, हर तरह के लोग, आजाद ख्याल लोग भी रह सकें, सिक्योरिटी के साथ रह सकें, बट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इस्लामिक लीगल फ्रेमवर्क। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में पिछले करीबन 1000 साल में इस्लामिक लीगल फ्रेमवर्क ने साबित किया कि 2.5 बर्रे आज़मों पे ये मॉडरेट इस्लामिक निज़ाम रहा भी, चला भी, इसकी बका भी हुई, इसमें साइंस ने तरक्की भी की, इसमें तहजीब ने तरक्की भी की, इसमें म्यूज़िक ने भी तरक्की की, इसमें हर उस शोबा है ज़िंदगी ने तरक्की की जिसकी इंसानी तारीख़ और तहजीब की तामीर और तरक्की को ज़रूरत थी। इसलिए कायदे आज़म का मौक़िफ़ एक मॉडरेट, डेमोक्रेटिक इस्लामिक पाकिस्तान था, इस्लामिक पाकिस्तान है। और यही वजह है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमा ने जो नस्ल परस्ती है, जो कौमियत परस्ती है, जो आप लिंग्विस्टिक जिसको कहते हैं लासानियत है, उसको बालाताक लाते हुए आपने फरमाया कि सबसे पहले हम मुसलमान हैं और इस्लामी तशख़्ख़ुस, इस्लामिक आइडेंटिटी, इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक आइडियल्स और इस्लामिक ओरिजिन्स को ही हम अपने लिए मैशरे राह बनाएंगे। जिस तरह कायदे आज़म अलैहि रहमा जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह करते हैं तो आप उस वक्त के गवर्नर स्टेट बैंक से कहते हैं कि क्या आपने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा प्लान बनाया है, प्लान ऑफ एक्शन बनाया है कि हम अगले 2-4 साल में किस तरह इस इस्तबदादी सूदी निज़ाम से निकल सकें। ये मैं कायदे आज़म के अल्फाज रिपीट कर रहा हूं। और यहीं तक आप नहीं रहे, बल्कि आप जब एक ब्रॉडकास्ट ऑस्ट्रेलिया, मतलब उस वक्त तो ज़ाहिर प्रिवेल हमारे नहीं करता था, राजे बरतानिया का बैंकिंग निज़ाम चल रहा था ना, इस्लाम के अंदर तो इस तरह का सूदी निज़ाम का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरा, कायदे आज़म ने जब ब्रॉडकास्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ ब्रॉडकास्ट रेडियो में बात की तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे सवालात किए गए कि पाकिस्तान आने वाले मुस्तकबिल में कैसे होगा। तो कायदे आज़म अलैहि रहमा फरमाते हैं कि इस्लामिक गोल्डन प्रिंसिपल के अलावा कोई दूसरा सवाल ही नहीं। अब यहाँ एक फ़र्क करना पड़ेगा, चूँकि नौजवान हमें सुन रहे हैं। जब कायदे आज़म अलैहि रहमा इस्लामिक गोल्डन प्रिंसिपल कहते हैं तो नाजरीन इस बात को समझें कि हमारे यहाँ के पैदा किए हुए फ़िरका वाराना इख्तलाफात की बात नहीं कर रहे कि इस फ़िरके की गवर्नमेंट होगी, इस फ़िरके का निज़ाम होगा, बल्कि कायदे आज़म एक मॉडरेट, डेवलप्ड, साइंटिफिक और इंडिपेंडेंट, जहां आप ग्रो कर सकते हैं, जहां आप सोच सकते हैं, जहां कोई आपके जहन पे तालाबंदी नहीं की जा सकती, लेकिन अम्ब्रेला जो होगा वो इस्लाम का होगा, रियासत मदीना का होगा, और उसमें जितने भी कवानीन कार फरमा होंगे वो एक डेमोक्रेटिक निज़ाम के तहत चलेंगे, अनटिल अनलेस वो इस्लामिक बेसिक फंडामेंटल फिलोसॉफिकल ओरिजिनलिटीज़ यानी कुरान और सुन्ना के मनाफी ना हो। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े रहिए। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में, उनकी आल की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। आप, मेरा ख्याल है 77वीं यौम आज़ादी के मौके पे जो सबसे बड़ा जो $1 बिलियन क्वेश्चन है वो ये है कि हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। 2 बातें, घर छोड़कर चले जाएं, बहुत आसान है, मायूस होकर बैठ जाएं, बहुत आसान है। तीसरा रास्ता जो है वो ये है कि जो अमानत दी थी उस अमानत के अमीन बने। रास्ता मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। दुरूद पाक पेश कीजिए। जनाब, एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। यौम आज़ादी पाकिस्तान और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, नाज़रीन, आज इस पर गुफ्तगू हो रही है। अमजद इस्लाम अमजद साहब ने आज से 5 बरस पहले, जब मेरा आपका पाकिस्तान 72 बरस का हुआ था, तो एक दर्द भरे लहजे के अंदर एक तस्वुर पेश किया था। वो तस्वुर ज़रा सुन लीजिए क्या कहते हैं। कहते हैं कि 72 साल पहले एक दिन ऐसा भी आया था जब एक सूरज निकलने पर चमकती धूप फैली थी तो मंजर जगमगाया था। अगरचे मैंने वो मंजर बचश्मे खुद नहीं देखा, मगर जब याद करता हूँ तो सांसें गुनगुनाती हैं। कई सदियों से सहरा में बिखरती रेत की सूरत, करोड़ों लोग थे जिनका न कोई नाम लेता था, न कुछ पहचान बाकी थी। हर एक रास्ते में वहशत थी, सभी आंखों में हसरत थी। ना आबासी हुनरमंदी,
نہ اگلی شان باقی تھی، کھلا سر پر جو اس اعلان کا خوشبو بھرا سایہ، تو ان کی جان میں جان آئی، دہن میں پھر زبان آئی۔ 72 سال کا وہ ایک احسان مت بھولو، خدا کی خاص رحمت ہے یہ پاکستان، مت بھولو مت بھولو۔ ذرا اب یہ بتائیے پروفیسر صاحب کہ یہ جو میں بات کر رہا تھا نا، یہ خاص طور پہ میں نے امجد اسلام امجد صاحب کو اس لیے کوٹ کیا کہ اگر ہم صرف اس رحمت کی عظمت کو سمجھ جائیں تو پھر عظیمت کے راستے پر چلنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ آزادی کی اہمیت، آزادی کیا ہے، وطن کو کیسے ہم یہ جو آزادی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کر لینا چاہیے، بتائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آزادی انمول ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور آزادی کی اہمیت، افادیت یا حیثیت جاننا ہو تو غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیے۔ بالکل ایسا ہے۔ اگر یہ چیز محسوس کرنا ہو تو انڈین مسلم سے پوچھیے، جو ایک سب سے بڑی غالب اب مسلم آبادی ہے اور اقلیت ہے، اور اقلیت بھی ان کی جو انہیں ٹالریٹ تو کرنے کو پسند ہی نہیں کرتے، جبکہ انتقال اقتدار کے وقت قائد اعظم علیہ الرحمہ کو ماؤنٹ بیٹن نے اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ سیکولر اکبر اعظم کی پالیسی اپنائیں گے، تو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ میں وہ روادار پالیسی اپناؤں گا جس کا ایک نمونہ اکبر اعظم تھے جناب، اور وہ روادار پالیسی آج پاکستان میں قائم دائم ہے۔ اقلیتوں کو جو حقوق حاصل ہیں وہ شاید مجھے اور آپ کو بھی نہیں۔ اس کے برعکس اگر دیکھیں، اور مسلمانوں نے ہمیشہ غیر مسلم اکثریت پر حکومت کی ہے۔ ایسٹ یورپ میں کوئی مسجد نظر آتی ہے آپ کو؟ چرچ تو آج بھی موجود ہیں۔ بوسنیا کا کیا حل ہوا، ہماری حالت بالکل ٹھیک ہے کہ آزادی اور ریاست کا قیام جو ہوتا ہے وہ اتنا اہم ہے جس کو ہم کبھی یعنی جتنی بھی نعمتیں ادا کریں، جتنا بھی شکر ادا کریں، وہ ناکافی ہے۔ سر صرف غزہ کو دیکھ لیجئے، بس ساری بات سمجھ آ جائے گی، بات ہی ختم ہو جائے گی نا۔ پھر یہ دیکھیے کہ آج یورپ کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے، نسل پرستی نے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اور یہ کہ مسلمان کتنے ہوں گے، کہیں تھوڑا سا پاکٹ ہے، کہیں چھوٹا سا پاکٹ ہے، اور آج آپ دیکھیں برطانیہ میں کیا ہے اور دیگر ممالک میں کیا ہے۔ اس سے پہلے ناروے میں کیا ہوا تھا، اینڈرس بریوک نے کیا کیا تھا۔ مگر اس سب کے باوجود آزاد ریاست جو ہے اس کے مزے ہم لے رہے ہیں، اور نظام پہ لڑنے کی وجہ سے بعض اوقات تاریکی سے تنگ آ کے آل فال بکنے لگتے ہیں۔ اور فرق جو ہے، حضرت قائد اعظم نے بھی جیسے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ اسلام جو ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، میرا اور آپ کا اسلام نہیں ہے، یہ آئندہ آنے والے ان نو مسلموں کا بھی ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنا ہے، اور یہ دین جو ہے یہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کا دین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے عزیز نے بھی کوئی ظلم کیا ہے تو سزا اس کو ملے گی۔ اور یہ واقعات جو ہیں ہماری تاریخ اسلام میں بھی بھرے پڑے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بھی ہیں، کہ اگر کوئی غیر مسلم حق پر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے حق میں فیصلہ کیا ہے، اور اگر کسی نے اس کی یعنی تھوڑی سی دل میں میل رکھا ہے تو اس کی گردن اڑا دی گئی ہے کہ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر آپ رائزہ نہیں کریں۔ اور یہاں پر پاکستان جو ہے، کیا قائد اعظم علیہ الرحمہ نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان ہماری اسلامی نظام حکومت کا، ریاست کا، نظام کا امین ہے؟ کیا ہم اس امانت کو اس کے پس منظر میں لے رہے ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری آج بھی ایجوکیشن جو ہے، تعلیم، اس پہ ہم نے کم توجہ کر رکھی ہے۔ کیا ہمارے آج سے اگر ہم 30 سال پہلے لوٹ کے دیکھیں، ہمارے مدارس میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں اس قسم کی چیزیں پائی جاتی تھی؟ میں خود 6 سال گورنمنٹ کالج میں پڑھا ہوں، گورنمنٹ کالج سے بڑا لبرل ادارہ کیا ہوگا؟ مگر یہ ہے کہ وہاں بھی یہ کچھ نہیں تھا جو آج کچھ ہو رہا ہے۔ مگر یہ ہے کہ ریاست کی آزادی جو ہے اس پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا جاتا، اور اگر اس پہ کمپرومائز کریں گے تو نظام اور انتظام تو دور کی بات ہے، مسلمان کا ٹھکانہ کہیں نہیں رہتا۔ اس خطے کے مسلمانوں کا مجموعی طور پر محافظ جو ہے، بلکہ پورے عالم اسلام کا، یہ فکر اسلامی پر جنم لینے والی پاکستانی ریاست ہے۔ اور انہوں نے جب آزادی حاصل کی تھی، آزادی جو تھی وہ یہ نہیں تھا کہ کمزور لوگوں سے لی تھی، اس وقت کی سپر پاور تھی برٹش امپائر، کیا اس کو ناکام نہیں کیا؟ اس وقت کی رائزنگ سپر پاور جو ریجنل پاور جو آج بھی کہلاتی ہے ہندو بھارت، اس سے کیا نجات حاصل نہیں کی؟ پھر اس کے بعد بھی اگر پاکستان کی روشن تاریخ کو دیکھیں
تو کیا سپر پاور رشیا کیا اس کا یعنی پاکستان نے بڑا کردار ادا کر کے اس کو شکست و ریت سے شکار نہیں کیا، اور ڈھیروں مسلمان ریاستیں جو سینٹرل ایشیا کی 7 ریاستیں ہیں ان کو آزادی نہیں دلائی؟ کیا ماسکو جو مسلمانوں کا صوبہ ہوا کرتا تھا وہاں کہ یعنی مسلمان لوگوں کو آزادی نہیں ملی؟ پھر یہ دیکھیے کہ سب سے بڑی آج کے دور کی سپر پاور کا بھی جو انجام ہے وہ پاکستان کے بغیر نہیں چلنے کو تیار، اپنے فوجی بھی انخلاء کے لیے بھی وہ یہاں سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے فوجیوں کو بھی یہ واپس امریکہ جانے دیجئے۔ پاکستان کے روشن پہلوؤں کو دیکھیں، اس کی ریاست کی جہاں حفاظت ہوتی ہے انمول آزادی کی، وہاں انتظام اور نظام کے لیے بھی انشاءاللہ بہت جلد اچھے بڑی سادی سی بات ہے، بڑی سادی سی بات ہے کہ صبح جتنے لوگ اٹھے ہیں اپنے اپنے گھروں میں مساجد میں جا کے اپنا آزاد سجدہ کیا ہے، کوئی شک نہیں، بس یہ ہے بنیادی بات، یہ ہے بنیادی بات۔ اس نعمت کو صرف سمجھ لیں سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ اب ذرا آئیے ایسا بات تھوڑی سی تلخ ہے لیکن بات جو ہے وہ کرنی ضرور ہے، وہ یہ کہ پاکستان کو ہم نے جو اسلام کا قلعہ بنانے کا خواب دیکھا تھا، ہمارے بزرگوں نے ظاہر وہ خواب دیکھا تھا، لیکن آج بدقسمتی سے محسوس ہی ہوتا ہے کہ ہماری جو نظریاتی باؤنڈریز ہیں اس کو باقاعدہ مطلب جو ہے ہٹ کیا جاتا ہے، مستقل اس پہ وار کیا جا رہا ہے، چاہے وہ حدود اللہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ ختم نبوت کی صورت میں ہو، چاہے وہ اخلاقی اقدار۔ اب اخلاقی اقدار میں آپ ساری ہی چیزیں لے لیں کہ عالم برزخ کی بات ہو تو بھی مطلب آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ بنیادی معاشی نظام کی بات یعنی سودی نظام کی آپ بات کریں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ دیواریں کھوکھلی کرنے کے لیے ایک سازش کے تحت باقاعدہ کام کیا جا رہا ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ اس رو کے اندر بہہ چکا ہے۔ بات کیجئے ذرا اس پہ۔ دیکھیے پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں they bear striking resemblance with غزوہ خندق، یعنی مدینہ کو سکیور کرنا کہ اسی سے ہی اسی شہر سے ایک ریاست کا قیام ہونا تھا، تو اس کی فزیکل پروٹیکشن کتنی ضروری تھی، اور مقابلے میں کیا تھا؟ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اس لیے کہ کل فوجیں لے کے وہ آگے تھے مختلف طرح کی، اور اس کے بعد کیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر منافقین تھے بہت سے جو کہہ رہے تھے ہمارے تو گھر کھلے پڑے ہیں، کیا کریں، اس کو قرآن نے ایڈریس کیا، بالکل ٹھیک، بنو قریظہ نے بے وفائی کی۔ پاکستان ان مینی ویز تقریباً اسی طرح جگہ کھڑا ہوا ہے کہ باہر سے ہم جنس پرستی ہو گئی، سیکولرزم ہو گیا، باقی جتنی اخلاقی باتیں آپ نے کہیں میڈیا کے ذریعے سارا کچھ یہ ایک بیرونی یلغار ایک ہو رہی ہے۔ ہمارے سیکولرز ہمارے منافقین کی طرح اندر سے وہ پاکستان کو جیسے وہ مدینہ کو کھوکھلا کر رہے تھے یہ کر رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا؟ جو خندق پار کر کے آئے گا تو وہ تو ہمارے پاس روح حیدر قرار ہے، وہ تو بھی ایک آئے تھے جہاز پہ، وہ تو کلیئر ہے کہ اس کا کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو فکری یلغار ہے اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اب علم کی طرف ہم اس سے انگیج کرنا شروع کریں۔ میں کہتا ہوں کہ سیکولرزم کو آپ نے پاکستان سے ختم کرنا ہے، صرف 2 چیزیں پڑھ لیں، پاکستان کیوں بنا تھا اور سیکولرزم کی تاریخ اسلامی ملکوں میں، ٹھیک، اتنی سی بات ہے، بس ٹھیک، کیونکہ اس کے دامن میں سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ پاکستان میں سیکولرزم لے کے آپ گالی نہ دیں کسی کو، آپ یہ پوچھیں کہ سیکولرزم جب ترکی میں آیا تھا تو ترکوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، جب یہ سینٹرل ایشیا میں آیا تھا تو وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ جب ایران میں آیا تھا 1928 میں یہ کشف عجاب کے جو قوانین بنے تھے وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، الجیریا میں 2 لاکھ تک مسلمان ان کی جانیں گئی ہیں 1991 میں ایک اسلامی حکومت کو روکنے کے لیے جو سیکولر کو وہاں پہ لگا تھا۔ تو آپ کی تو تاریخ سیکولرز کی ایسی ہے کہ جب بھی آپ کسی اسلامی ملک پہ آپ کی طاقت آتی ہے تو عزتیں لٹنا شروع ہو جاتی ہیں، مسجدیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اذانوں پہ پابندی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ سینٹرل ایشیا میں آج بھی ایسے گھر ہیں، پرانے گھر، جن کو اگر انہوں نے گرا کے دوبارہ بنانا ہے تو وہ ایسے گرا نہیں دیتے ہیں، وہ دیواریں کھرچ کے کہ اس زمانے میں لوگوں نے قرآن کے نسخے دیواروں میں چن دیے تھے کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو، تو کوئی پتہ نہیں کس دیوار سے کتنے قرآن کے نسخے وہ کھرچ کے ان دیواروں کو پھر ان کو جا کے گھر گراتے ہیں جب کوئی جس میں نہیں ہے۔ یہ آپ سیکولرز کی تاریخ ہے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ پاکستان لاوارث پڑا ہوا ہے کہ آپ آئیں گے اور پاکستان ٹیک اوور کر کے کہیں گے؟ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں اسٹیٹ لیول پہ آئیں، ایک پولیٹیکل پارٹی بنائیں ایسی جو اپنے مینیفیسٹو میں لکھے کہ الیکشن جیتنے کے بعد ہم آئین پاکستان تبدیل کریں گے، اس کو سیکولر کریں گے، یہ جو ہمارے پریمبل میں لکھا ہوا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا تصور اللہ سے منسوب ہے اور یہ کہ اسی کی دی ہوئی اتھارٹی ہے جو لوگوں کے پاس امانت ہے، یہ چینج کریں گے۔ آپ 10 سیٹیں پاکستان میں جیت کے دکھا دیں، میں آپ کو مانتا ہوں، سوال ہی نہیں، لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ سمگلنگ نہ کرو،
پھر یہ اسمگلنگ نہ کرو کہ تم اپنے ڈرامے کے ذریعے ہمیں سیکولر کرنے کی کوشش کرو. پھر یہ نہ کرو کہ تم اپنے آرٹ سو ٹو اسپیک یونیورسٹیز میں بچوں پہ اس طرح سے سیکولرزم امپوز کر دو کہ جب تک وہ تمہاری سوشل سائنسز کی تھیوری کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تب تک وہ پاس نہیں ہو سکتے. یہ نہ کرو کہ بینک جب تک ہم سودی نظام پہ اپنا معاہدے سائن نہ کرے جب اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو تب تک ہمارا اکاؤنٹ. یہ وہ جبر ہے, اور اسی پہ ہی قائد نے کہا تھا کہ یہ تمہارا پاکستان وہ ہوگا جس پہ تمہیں کوئی غیر اسلامی کام کرنے پہ مجبور نہیں کر سکے گا. وہ بھی مجبوری اور کسے کہتے ہیں؟ ٹیلی ویژن پہ ہم جو دیکھنے پہ مجبور ہیں کہ ہمارے پاس الٹرنیٹو کنٹینٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. پرو سیکولر یونیورسٹیز, پرو سیکولر بینک, پرو سیکولر, تو ہر طرف سیکولرزم کا راج. لیکن بات یہ ہے اس میں سر ایک بات اور ایڈ کیجئے جی, اور ذرا ڈیپ ڈاؤن ڈا کے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا بٹوین دا لائنز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بظاہر تو صغیری فتنہ ہے, لیکن یہ صغیری فتنے کے پیچھے ایک بہت بڑا کبیری فتنہ ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. فتنہ صغیری نہیں ہوا کر. ہاں, بات یہ ہے کہ ابھی وہ کس سٹیج پہ ہے. ہاں, بڑی مشہور ایک عرب, نہیں میں وہ اس صغیری فتنے کی بات کر رہا ہوں کہ جس صغیری فتنے کو باقاعدہ ایک باؤنڈری وال کے اندر کچھ اجازتیں دی گئی ہیں. جو صغیری فتنے کی بات کر رہا ہوں, میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کبیری فتنہ نظر آ رہا ہے مجھے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک عرب حکایت ہے کہ ایک آدمی اپنے خیمے میں اونٹ کو باہر باندھ کے اپنے خیمے میں لیٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد اونٹ نے اپنا سر داخل کیا تو اس نے کہا ویسے جھانک کے دیکھ رہا چلا جائے گا. کچھ دیر کے بعد اونٹ نے اپنی گردن بھی داخل کر دی. اس نے کہا نہیں ویسے ہی شاید باہر بور ہوا ہے تو اندر دیکھ رہا ہے. وہ کرتے 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 کچھ دیر یہ ہوا کہ اونٹ خیمے کے اندر, وہ خیمے کے باہر. وہ جب سر داخل ہوا تھا نا تو وہ صغیری فتنہ تھا. اس لیے ضروری ہے کہ اس کو وہاں پہ روکا جائے. اور اس کو تو ہم I don't apologize for saying it. تم کچھ بھی کر لو, میری اس بات کو جیسے مرضی انٹرپریٹ کر لو, تم کچھ بھی کر لو, یہ سر جو اندر آیا ہے یہ سر باہر جائے گا, ہم باہر نہیں جائیں گے. no matter what you do. کیا بات ہے. یعنی پاکستان کی نظریاتی حدود پر آپ کا کہنا یہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا کوئی مسلمان کمپرومائز نہیں کرے گا, کسی صورت میں نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک. اب ذرا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب, جو فائنلی جو بات سمجھانے والی ہے کہ آپ کے خیال میں جو پاکستان آج ہم دیکھ رہے ہیں, کیا یہ وہی پاکستان ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سونپا تھا؟ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس پاکستان کا خواب جو ہے وہ اپنا قائد اعظم نے دیکھا تھا؟ مطلب جتنے امراض ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کا علاج بھی ذرا بتائیے. جنید بھائی دیکھیں, ابھی ہم اسی ڈیبیٹ کو کافی عرصے سے, کافی دیر سے اس کنکلوژن پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا؟ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کے لیے 20 لاکھ سے زیادہ ہم نے اپنی شہادتیں اور عزتیں پیش کی تھیں جو ہماری یہاں پر ہجرت ہوئی تھی؟ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کے لیے قائد اعظم علیہ رحمہ نے اپنی بلینز آف روپیز کی اس وقت کی اپنی وراثت جو تھی یا اپنی جائیداد جو تھی وہ اس علاقے میں چھوڑ دی تھی؟ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا یہ وہی پاکستان ہے یا نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ کیا 77 سال بعد بھی یہ وہ پاکستان کیوں نہیں بن سکا جو قائد اعظم علیہ رحمہ بنانا چاہتے تھے, جس کی خاطر ہم نے 20 لاکھ سے زیادہ اپنی جانیں دی ہیں. اس سوال کا جواب جب ہم تلاش کریں گے تو ہمیں کہیں نہ کہیں جو دستانے پہنے ہوئے ہاتھ نظر آئیں گے, جب ان کے دستانے آپ اتاریں گے تو ان کے ہاتھوں میں آپ کو اپنے وہ جو داغ ہے نا, وہ جو خون آلود آپ کا جسم ہے اس کے داغ ان کے ہاتھوں پہ ملیں گے, وہ کہیں نہ کہیں آپ کے اپنے ہی ہوں گے. چاہے وہ آپ کے سیاسی اپنے ہوں, چاہے وہ آپ کے سیوڈو انٹلیکچوئلز جو خود کار اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں وہ لوگ ہوں, چاہے وہ لوگ ہوں جو اندرونی طور پر بیرونی فطروں کو داخل کرنے کے لیے اپرچونٹی کریٹ کرتے ہیں اور انٹرنلی آپ کو ویکنڈ کرتے ہیں, یعنی کمزور کرتے ہیں. دوسری بات کہ اب 77 سال بعد آگے کا لائے عمل کیا ہے؟ اب ایک لمبی بحث تو ہو گئی کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے, اور یہ سر آج 14 اگست 2024 میں میرے پاس پھر ایک اپرچونٹی موجود ہے کہ پورے کا پورا ویسٹ اس اسلامی فلسفی کے خلاف ننگی تلواریں لے کر غزہ میں آ چکا ہے. پورے کا پورا ویسٹ, یہ وہی ویسٹ ہے, یہ وہی یہود و نصارہ ہے جس کے بارے میں حکم ہے کہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, اور اب ان کے ساتھ ہنود بھی مل گیا ہے, ہندتوا بھی مل گیا ہے. تو یہ ننگی تلواروں کے ساتھ دوبارہ ہم سے نبردہ آزما ہوں گے.
ایک تو ہمیں اپنی آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز پر، دوسرا ہمیں اپنی جو جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو اب دوبارہ سفارہ کرنا ہے، دوبارہ تیار کرنا ہے، دوبارہ ٹرین کرنا ہے کہ ہمیں ایک اور سیکریفائس سے گزرنا پڑے گا۔ دیکھیں، جب آپ کی مرضی سے یا آپ کی مرضی کے بغیر وائرس جسم میں داخل ہو جاتا ہے، جرثومہ جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کی سرجری کرنی ہوتی ہے تو کاٹ جھاٹ تو ہوگی، جسم کو چیرا تو جائے گا۔ تو اس کاٹ جھاٹ کا آپ ضرب عضب دیکھ لیں، آپ رد الفساد دیکھ لیں، آپ راہ راست دیکھ لیں، ابھی ہم وہ جو عزم استحکام، تو یہ تو چلے گا۔ اسی طرح جتنے بھی ہمارے آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز ہیں، جو اکیڈیمیا کے، جو یونیورسٹیز کے، اس پر بہت زیادہ لڑنے کی ضرورت، آپ کے میڈیا کے اور باقی تمام جگہوں پر جو سلیبائے پڑھائے جاتے ہیں، جن باتوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، جن چیزوں کی اجازت دی جاتی ہے، اب اس کا بھی ڈائسیکشن کرنے کی ضرورت ہے، اس کی بھی کاٹ جھاٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بائی آل ڈیفینیشن آف اے نیشن، قائد اعظم محمد علی جناح explained in 1944 that the Muslims of subcontinent are have separate identity, are a separate nation holding a separate history, values, culture and ideals. تو آج بھی by all definition of a nation ہماری آئیڈینٹی اسلام ہے، ہماری اوریجنیلٹی ریاست مدینہ ہے، ہمارا جو کہتے ہیں نا وفاداری ہے، وہ نبی اکرم آخر الزمان سرور دو جہاں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری ہے۔ اور جنید بھائی، میں اپنی نوجوان نسل کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ وفاداری ہے تو آئین پاکستان کے ساتھ وفاداری ہے۔ اگر اس وفاداری میں ختم نبوت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک آرگیومنٹ کے اوپر کسی کو تھوڑی سی بھی ڈھیل دی گئی تو ہماری زمینی جسمانی جو سوچ کی کوئی وفاداری آئین پاکستان وہ اقبال علیہ الرحمن نے دو مصروں میں پرو دیا تھا نا، میرا خیال ہے شاید آج ہی کے لئے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ جی ہاں جی، یہ کنڈیشنل بات ہے، اس مصرے کو آدھا توڑ دیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے، بات ختم کرنی کے آئین کے ہم پابند نہیں رہیں گے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک پروفیسر صاحب، وقت بالکل سمٹ گیا۔ میں فقط دو باتیں کہوں گا کہ قرارداد پاکستان آبجیکٹیو ریزولوشن پاکستان کے آئین کا حصہ ہے، اور آئین کی خلاف ورزی یا آئین کے خلاف عرضہ بیانی جو ہے یہ قابل تعزیر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری بات، پاکستان کا دو حرفی نجات ہے کہ ریاستی عزم چاہیے قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور معاشرتی یکجہتی، اگر یہی تحریک پاکستان کی جان تھی جس نے قیام پاکستان کا سبب بنا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور میں ایک اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں ابھی میں نے تو بات ہی نہیں کی نا کہ مہنگائی کا افریت اور دیگر چیزیں اور مسائل جو بے روزگاری اور جو ایکسپورٹ امپورٹس، تو میں ابھی معیشت کی تو ابھی آج بات ہی نہیں کی ہم نے، لیکن ایک بات ضرور کروں گا، میں آپ کی اجازت سے کروں گا، اور میں نے کچھ دن پہلے پروگرام میں کہا تھا ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے صاحب کہ ہمیں پاکستان سے انٹرنل اور ایکسٹرنل سودی نظام کو ختم کرنا ہے۔ بیگرز کین ناٹ بی اے چوزر صاحب، یہ ذہن میں رکھیے۔ یہ سودی نظام جو ہے آج ہماری نظریاتی جو سرحد ہے نا اس پہ ہم سے کمپرومائز کروا رہا ہے۔ 18,000 سمتنگ ارب روپے کا بجٹ پیش کیا، 9,000 سمتنگ ارب روپے، یعنی 52% جو ہے آپ صرف سود کی قسمیں دے رہے ہیں۔ کس منہ سے تمہیں منزل مقصود چاہیے؟ دین کرتے ہو اور سود چاہیے؟ ایمان تم نے اپنا تماشا بنا لیا، مطلب کا دین اور مرضی کا معبود چاہیے؟ نہیں، مطلب کا دین مرضی کا معبود نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا، تبھی پاکستان ترقی کرے گا۔ آئیے صاحب تجدید عہد وفا کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کا حامی و ناصر آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔